دارالعیش نامی اس ہوٹل میں خوابناک روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ ایک بین الاقوامی اہمیت کا ہوٹل تھا اور اس کی شاخیں دنیا کے تمام بڑے اور اہم شہروں میں موجود تھیں۔ اس ہوٹل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں دنیا کی ہر قوم اور ملک کا ماحول میسر تھا، اور یہاں قیام کرنے والوں کو ہوٹل کے کسی مخصوص حصے میں نہ صرف اپنے ہی ملک کا ماحول مل جاتا تھا بلکہ انہیں اپنے ملکی پسندیدہ کھانے بھی نصیب ہو جاتے تھے۔ انتظامیہ نے اپنے مہمانوں کے طعام اور قیام کا بندوبست اتنے اعلیٰ پیمانے پر کر رکھا تھا کہ بعض اوقات کئی لوگوں کو کمرہ نہ ملنے کی وجہ سے بڑی دشواری ہو جاتی۔ اسی باعث جو لوگ یہاں کسی سرکاری یا کاروباری دورے پر آتے وہ کم از کم 2 ماہ قبل اپنی ریزرویشن کروا لیتے تھے تاکہ عین موقع پر مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس ہوٹل میں مہمانوں کے تحفظ کے لیے خصوصی سیکیورٹی متعین تھی۔ پائیں باغ میں ہر وقت مسلح محافظ موجود رہتے اور راہداریوں میں بھی ان کا گشت رہتا تھا۔ جبار خان چیف سیکیورٹی آفیسر عرصہ 20 سال سے یہاں ملازم تھا اور اس نے زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے تھے۔ وہ ایک دلیر آدمی تھا اور موت سے پنجہ آزمائی اس کے لیے روزمرہ کا ایک کھیل تھا۔ پہلے وہ فوج میں تھا، پھر اس نے ریٹائر ہو کر یہاں ملازمت کر لی تھی۔ دارالعیش کا صدر دروازہ کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا تھا کیونکہ دنیا بھر سے آنے والی انٹرنیشنل فلائٹس رات بھر آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے مسافروں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ رات 2 بجے وہ آخری راؤنڈ کے بعد سونے کے لیے اس کمرے میں چلا جاتا تھا جو ہوٹل کی طرف سے اسے دیا گیا تھا۔ آج اس کا سر کچھ باری باری سا تھا۔ شام اسے نہ جانے کیوں طبیعت کچھ بوجھل تھی۔ اگرچہ طبیعت گھومنے پھرنے پر مائل نہیں تھی لیکن فرض سے کوتاہی کا تصور اس کی زندگی میں نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے وہ جبر کر کے اٹھا، ہولسٹر میں ریوالور کی موجودگی محسوس کر کے ایک طویل سانس لی اور صدر دروازے سے نکل کر پائیں باغ میں اتر گیا۔ ہلکی ہلکی چاندنی اور ٹھنڈی ہوا کی جھونکوں میں اس نے ایک گہری سانس لی اور شبنم آلود گھاس پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے انداز میں بے پناہ اعتماد تھا۔ وہ بے حد چوکنا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر اس کا دایاں ہاتھ ہولسٹر تک پہنچ جاتا تھا اور پھر ریوالور نکالنے میں اسے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ تیز رفتار ترین گن مین تصور کیا جاتا تھا۔ وہ رک گیا۔ اس نے ایک آہٹ سنی تھی، اس کی سانس تک رک گئی اور دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس وقت وہ ہمتن گوش تھا اور اس کے رگو ریشے کسی ایسے اسپرنگ کی مانند تن گئے تھے جنہیں عمل میں لانے کے لیے بس ذرا سے اشارے کی ضرورت تھی۔ اس کا ہاتھ ریوالور کے دستے پر جم گیا تھا۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ سائے جامد تھے اور جا بجا چاندنی اور سائے ہم آغوش تھے۔ درختوں کے تنے خاموش تھے، پتے ساکت تھے اور ہوا کے نرم و لطیف جھونکوں کی سرگوشیوں کے باوجود نیند میں ڈوبے ہوئے لگ رہے تھے۔ جبار خان آسانی سے مطمئن ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ چاروں طرف کا جائزہ لینے کے باوجود اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آس پاس کوئی موجود ہے۔ وہ درخت کے تنے سے ٹک کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے آہستہ آہستہ رکی ہوئی سانس چھوڑی۔ اسی لمحے اس پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ کوئی درخت کے اوپر موجود تھا۔ اس نے چیتے کی مانند جست لگائی تھی اور جبار خان کو آہنی بازوں کے حصار میں لیے ہوئے گھاس پر لڑکتا چلا گیا تھا۔ حملہ اس قدر ناگہانی تھا کہ جبار خان کو سنبھلنے کی مہلت ہی نہ مل سکی، اور جب وہ سنبھلا تو اسے بے دست و پا کر دیا گیا تھا۔ وہ گھاس پر چت لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں حملہ ور پر جمی ہوئی تھی جو کسی آسیب کی طرح اس پر جھکا ہوا تھا۔ کوئی حرکت نہ کرنا۔ سرگوشی میں صفاقی کا گہرا تاثر گلا ہوا تھا۔ چابیاں نکالو۔ اس سے قبل کہ جبار خان کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف جاتا اس نے ریوالور نکالنے کے بارے میں سوچا، پھر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ریوالور اس کے ہولسٹر میں موجود نہیں تھا۔ حملہ ور نے جست لگانے کے بعد غالباً پہلی لڑکنی کے دوران میں پہلے ریوالور ہی پر ہاتھ ڈالا تھا۔ چابیاں میرے پاس نہیں ہیں، جبار خان نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ حملہ ور غالباً وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک لمبی سی تلوار دبی ہوئی تھی۔ تلوار کی نوک جبار خان کے نرخرے پر تھی اور اس کی چبھن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی زندگی اور موت کے درمیان ہاتھ کی ایک خفیف سی جنبش ہی حائل ہے۔ حملہ ور سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں ہی اس لبادے سے جھانک رہی تھی۔ تلوار کا دباؤ بڑھ گیا۔ نوک تھوڑی سی نرخرے میں گھس گئی۔ جبار خان نے محسوس کیا کہ اس کے نرخرے سے خون کا ایک قطرہ نکل کر تلوار کی نوک سے لپٹ گیا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ بیکار ہے۔ قریب سے ہی ایک آواز سنائی دی، وقت ضائع نہ کرو۔ یہ جملہ شاید سیاہ پوش حملہ ور کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ اگلے ہی لمحے تلوار کی نوک جبار خان کے نرخے سے ہٹ گئی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور سمجھا کہ شاید حملہ وروں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی
اسی لمحے تلوار کی ضرب اس کے گلے پر پڑی۔ جبار خان نے چیخنے کی کوشش نہیں کی، لیکن تکلیف کے احساس نے جسم کو رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن پھر بھی حلق سے جو آواز نکلی اسے کسی طرح بھی چیخ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہ خرخراہٹ سے ملتی جلتی آواز تھی جو ایک ہی ساتھ میں ختم ہو گئی۔ شمشیر کا وار بے حد طاقتور ہاتھ سے کیا گیا تھا۔ اس کی گردن تن سے الگ ہو گئی۔ ایک اور سیاہ پوش جوان اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دانستہ یا غیر ارادی طور پر اس کی ٹھوکر کھوپڑی پر لگی اور کھوپڑی گھاس پر لڑکتی ہوئی ایک درخت کے تنے سے جا ٹکرائی۔ کٹی ہوئی گردن والا دڑ بے طرح تڑپ رہا تھا۔ سیاہ پوش نے اسے ٹانگوں سے پکڑا اور پھولدار جھاڑیوں میں ڈال دیا۔ ہوٹل کی عمارت کے کونے سے دو سائے باغ میں اترے۔ باغ میں موجود تین سیاہ پوش فوراً ہی درختوں کی اوٹ میں جا کر ساکت ہو گئے۔ ان کی حرکات و سکنات بے آواز تھی اور عمل میں اتنی تیزی تھی کہ باغ میں اترنے والے دو محافظوں کی ان میں سے کسی پر بھی نگاہ پڑی نہ ہوگی۔ محافظوں میں سے ایک سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کا ساتھی دبے لہجے میں اسے کوئی بات کہہ رہا تھا۔ اچانک اس کی آواز بند ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر دوہرا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ پیٹ میں تکلیف ہے؟ دوسرے محافظ کی آواز بھی ڈوب گئی۔ دونوں قریب قریب گر گئے اور چند ہی ساتوں میں ان کے جسم ساکت ہو گئے۔ ان میں سے ایک کے پیٹ میں تیر پیوست تھا جبکہ دوسرے کی گردن کے آر پار نظر آ رہا تھا۔ غالباً یہ تیر زہر میں بجھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے دونوں محافظوں کو سانس تک لینے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ قریب ہی ایک سیاہ پوش موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ تھی۔ دوبارہ تلوار کوسی حالت میں گردش کرتی دکھائی دی اور پھر محافظوں کی گردن کٹ گئی۔ ان کی کھوپڑیوں اور دڑ پھولدار جھاڑیوں میں چھپانے کے بعد تیر انداز اور شمشیر زن دونوں تیزی سے آگے بڑھے اور درختوں کی آڑ میں ہو گئے جہاں ان کے تین ساتھی پہلے سے موجود تھے۔ کچھ دیر ان میں سرگوشیاں ہوتی رہیں، پھر وہ دبے قدموں صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک جگہ رک کر انہوں نے ایک آدمی کو آگے جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے کونے سے جھانک کر صدر دروازے کی جانب دیکھا اور پلٹ آیا۔ وہاں اب صرف ایک ہی محافظ ہے اور وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، نہ جانے وہ گدھا کیا کر رہا ہے۔ سیاہ پوش نے دھیمی لیکن سخت آواز میں کہا اور ہوٹل کی کھڑکیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ یکایک ایک کھڑکی کھل گئی۔ کسی نے جھانک کر کھڑکی سے دیکھا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ باغ میں موجود سیاہ پوشوں میں سے ایک کے حلق سے ایسی آواز نکلی جیسے شب کی ویرانی سے گھبرا کر کوئی تنہا اداس پرندہ بولا ہو۔ اس آواز کے ساتھ ہی کھڑکی سے غائب ہونے والا دوبارہ نمودار ہوا۔ اگلے ہی لمحے کھڑکی سے ایک موٹی سی رسی نیچے باغ میں آ گری۔ رسی کا ایک سرا غالباً کمرے میں کسی وزنی شے سے باندھ دیا گیا تھا۔ باری باری پانچوں سائے اس رسی کے ذریعے اوپر کمرے میں چلے گئے۔ یہ کمرہ تیسری منزل پر واقع تھا اور اتفاق سے نچلی دو منزلوں کی کھڑکیاں تاریک تھیں، ورنہ شاید وہ اتنی آسانی سے اوپر پہنچنے میں کامیاب نہ ہوتے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں پہنچے، رسی اوپر کھینچ کر کھڑکی بند کر دی گئی۔ کھڑکی پر باری پردہ برابر کرتے ہوئے ناٹک قد کے اس آدمی نے کمرہ روشن کر دیا۔ پانچوں سیاہ پوش بدروحوں کی طرح کمرے میں کھڑے تھے اور ان سب کی نظریں کمرے کے مکین پر جمی ہوئی تھی۔ اسی منزل کا آخری کمرہ، اسی راہداری میں ناٹک قد کے آدمی نے ان کی نگاہوں کے جواب میں کہا۔ وہ خود بھی اس وقت سیاہ لباس میں تھا، لیکن اس کا سرپوش موجود نہیں تھا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے اپنے لبادے کی جیب سے سرپوش نکال کر پہن لیا۔ اب وہ بھی اپنے ساتھیوں جیسے ہی سر تا پا سیاہ پوش بن گیا تھا۔ آنے والوں میں سے ایک نے اس بات میں سر ہلایا اور باتھ روم کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر باتھ روم کا دروازہ کھول دیا۔ باتھ روم میں ایک باوردی محافظ کی لاش موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کے ساتھی نے اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے نمٹایا تھا اور ان کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ سب دروازے کی طرف بڑھ گئے، لیکن ناٹک قد والا مکین ان کی رہنمائی کے لیے سب سے آگے تھا۔ وہ راہداری میں نکل آئے۔ راہداری ویران تھی۔ اس کے محافظ کو وہ پہلے ہی ٹھکانے لگا کر اپنے باتھ روم میں بند کر چکا تھا۔ آسیبوں کے انداز میں مڑلاتے ہوئے وہ 6 آدمی راہداری کے سب سے آخری کمرے کے سامنے رک گئے۔ ایک نے جھک کر کی ہول سے اندر جھانکا۔ کمرے میں 4 آدمی تھے۔ ایک آدمی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسرا کچھ پینے میں مصروف تھا، جبکہ باقی 2 تاش کے پتوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ناٹک قد والے سیاہ پوش نے جیب سے ایک چابی نکال کر دروازہ غیر مقفل کر دیا۔ یہ چابی اس نے سر شام ہی حاصل کر لی تھی اور اس کے لیے اسے ایک ایسے بٹلر کی خدمات حاصل کرنا پڑی تھی جسے کسی وجہ سے 1 ہفتے بعد ملازمت سے خارج کر دیا جانا تھا۔ دروازہ بے آواز کھل گیا اور وہ سایوں کی مانی دروازے سے اندر چلے گئے۔ اس وقت کوئی بھی بیرونی دروازے کی طرف متوجہ نہیں تھا، حتیٰ کہ ٹہلنے والا بھی دروازے کی طرف پشت کیے اس کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا جس پر باری پردہ پڑا ہوا تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی ان 6 سیاہ پوشوں کے جسموں میں جیسے بجلیاں سی بر گئی۔ وہ درندوں کی طرح لپک پڑے۔
اسی لمحے کھڑکی کی طرف جانے والا آدمی پلٹ پڑا اور پھر جیسے ہی اس کی نگاہ سیاہپوش پر پڑی اس کا منہ خوف سے کھل گیا اور آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی۔ اس سے پہلے کہ اس کے حلق سے کوئی آواز نکلتی، ناٹک قد کا سیاہپوش اس پر چھا گیا۔ اس کے ہاتھ میں گنڈاسا نما ایک ہتھیار تھا۔ یہ ہتھیار بڑی بے رحمی سے استعمال ہوا۔ وار سیدھا کھوپڑی پر کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں کھوپڑی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور وہ شخص کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ تاش کھیلنے والوں نے اچانک ہی دیکھا کہ ان کی میز پر بکھرے ہوئے پتوں پر خون کے چینٹے ہی چینٹے بکھر گئے ہیں، گویا لہو کی بارش ہو گئی ہو۔ لیکن وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر رہے، کیونکہ یہ خود انہی کا خون تھا جس کا نظارہ وہ ایک ساتھ سے زیادہ عرصے تک نہیں دیکھ سکے تھے۔ جو شخص پینے میں مصروف تھا اس کا گلاس والا ہاتھ اٹھا ہوا تھا، پھر جب گلاس فرش پر گرا تو ساتھ ہی کھوپڑی بھی گر گئی۔ اس کی گردن پر وزنی ہاتھ سے جو وار ہوا تھا اس نے گردن الگ کر دی تھی۔ اس کا بے گردن لاشا کرسی پر پہلے تو سیدھا بیٹھا رہا، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے کی طرف جھکا اور میز کے کنارے سے ٹک گیا۔ سیاہپوش چند منٹ تک اس کمرے میں مصروف رہے، پھر راہداری میں آ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جمیکا کی جنگ میں برطانیہ کا آخری بحری کپتان ہلاک ہوا تھا تو تاج برطانیہ پر اچانک ہی انکشاف ہوا تھا کہ اس جہاز پر اسپینی لٹیروں نے حملہ کر دیا تھا اور ان بحری قزاقوں نے نہ صرف جہاز لوٹ لیا تھا بلکہ جہاز کے عملے کا ایک ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ خونریزی کی یہ مثال اس سے پہلے کبھی سننے میں نہیں آئی تھی۔ ایک گرفتار شدہ بحری قزاق نے بعد میں برطانوی جہاز پر ہونے والے واقعات کا جس انداز میں نقشہ کھینچا تھا، اس پر برطانیہ میں کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ جب دونوں جہاز ایک دوسرے پر گولہ باری شروع کرنے ہی والے تھے کہ اچانک اسپینی جہاز کے کپتان نے مقدس الفاظ کے حوالے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر برطانوی جہاز کا عملہ خوشی سے خود کو ان کے حوالے کر دے تو نہ صرف ان کی جان بخشی کر دی جائے گی بلکہ ان سے تاوان جنگ بھی طلب نہیں کیا جائے گا۔ برطانوی کپتان جانتا تھا کہ وہ بری طرح گر گئے ہیں اور اب ان کا زندہ رہنا محال ہے، لہٰذا اس نے اسپینی کپتان کے ان الفاظ کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً قبول کر لیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ جب اسپینی فوج برطانوی جہاز پر آ گئی اور انہوں نے سب کو اپنے نرغے میں لے لیا تو برطانوی کپتان کو کشاں کشاں لے جا کر ایک مستول کے قریب باندھ دیا گیا، جہاں اس پر ہر ممکن ستم ڈھانے کے بعد اس کی گردن تن سے الگ کر دی گئی۔ 200 سال بعد یہی روایت جدید دور میں بھی دہرائی گئی۔ البانیہ کا جہاز ابھی ساحل سے دور ہی تھا کہ اس پر چند پراسرار سیاہپوشوں نے قبضہ کر لیا اور پھر جہاز کے کپتان کو مستول کے قریب باندھ کر نہ صرف اس کی گردن اڑا دی گئی بلکہ ان وحشی سیاہپوشوں نے کچھ دیر کپتان کی کھوپڑی سے کھیل کر لطف بھی اٹھایا۔ جہاز کا عملہ زیادہ آدمی پر مشتمل نہیں تھا تاہم سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس وقت البانیہ کا سفیر جہاز کے کیبن میں موجود تھا اور اس بات سے بے خبر تھا کہ اوپر عرشے پر جو شور ہو رہا ہے وہ کس قدر خوفناک کھیل کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے۔ وہ تو تب چونکا جب اس کے کیبن کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور پھر 8 سیاہپوش زبردستی اندر گھس آئے۔ سفیر پریشان ہو گیا۔ اس نے ان سے انگریزی زبان میں پوچھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اسے کوئی جواب نہ ملا تو سفیر نے فرانسیسی اور روسی زبان میں یہی بات دہرائی۔ یہ دونوں کوششیں بھی ناکام رہیں تو اس نے بین الاقوامی زبان سے کام لیا اور ہاتھوں کے اشارے سے اس دخل در معقولات اور مقصد کے بارے میں معلوم کیا۔ انہوں نے زبردستی اسے گھٹنوں کے بل جھکا دیا۔ سفیر دنیا کی 5 زبانیں جانتا تھا۔ اب تک وہ 4 زبانوں اور اشاروں میں پوچھ چکا تھا اور اسے کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا، لہٰذا اس نے آخری کوشش یہ کی کہ سویڈش میں انہیں بتانے لگا کہ اس کے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، علاوہ ازیں وہ کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کے لیے کسی معاملے میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ سیاہپوش اس دوران میں یوں بنے رہے تھے جیسے گونگے اور بہرے ہوں۔ انہوں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی تاثر ظاہر کیا تھا۔ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی لگ رہی تھی، بالکل ایسے گویا وہ انسان نہیں بلکہ پتھر کے بنے ہوئے متحرک مجسمے ہوں۔ سفیر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس وقت وہ اپنے کیبن میں گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا اور ایک سیاہپوش نے اس کے بال پکڑ کر اس کی کھوپڑی جھکا رکھی تھی۔ پہلے پہل تو سفیر کو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، پھر اسے یوں لگا جیسے اس کی گردن پر کسی پتھر نے کاٹ لیا ہو۔ اسے تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور پھر وہ اپنے بقول واقعی بیکار ہو گیا۔ غالباً سیاہپوش واقعی یہ یقین کر لینا چاہتے تھے کہ وہ کارآمد نہیں ہے۔ اس کی گردن دڑ سے الگ ہو کر کیبن کی چوبی فرش پر گر گئی۔ ایک سیاہپوش نے ٹھوکر مار کر اس کی کھوپڑی کرسی کے نیچے لڑکا دی۔ اس کے دڑ سے خون فوارے کی شکل میں بہہ نکلا تھا اور لاش چوبی فرش پر موت کا خوفناک رقص پیش کرنے لگی تھی۔ چند ساتوں تک سیاہپوش اس کے دڑ کا تڑپنا دیکھتے رہے، پھر اس منظر میں کشش کھو بیٹھے اور کیبن میں موجود سامان کی تلاشی لینے لگے۔
سفاک قاتلوں نے جہاز پر یہ خونی ڈرامہ سر شام ہی شروع کیا تھا اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ اسے ختم کر دیا۔ ان میں سے ایک نے محسوس کیا کہ وہ اگرچہ قاتل نہیں ہے، لیکن اب ایسا لگنے لگا تھا جیسے قتل و غارت گری ہی ان کا پیشہ رہا ہو۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس قدر درندگی کا مظاہرہ ان کے ہاتھوں کیسے ہو رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ملک کے طول و عرض میں کئی اہم مقامات پر اسی انداز میں کئی ہستیوں کو تہ و تیغ کیا جا رہا ہے اور سورج طلوع ہونے تک ان گنت ہستیاں زندگی سے محروم ہو چکی ہوں گی۔ ان سیاہ پوشوں کا لیڈر سائتھ نامی ایک شخص تھا جو اس وقت مصری سفارت خانے میں یہی خوفناک عمل کرنے میں مصروف تھا۔ اسے سفیر کے کمرے سے کرنسی کی کئی گڈیاں ملی تھی۔ اس نے یہ گڈیاں ردی کی ٹوکری میں ڈال کر انہیں آگ لگا دی تھی اور پھر پوری عمارت کو اس انداز میں نظر آتش کیا تھا کہ اندر موجود کسی شخص کو بھی باہر نکلنے کی مہلت نہیں مل سکی تھی۔ اس نے سب کو عملاً بھون ڈالا تھا۔ جس وقت یہ سب کچھ بیرونی دنیا میں شروع ہوا تھا، عین اسی وقت دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز میں بھی ایسے ہی سیاہ پوشوں نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ اس جہاز میں کئی کیبن تھے اور اس وقت بیشتر کیبن آباد تھے، کیونکہ ان کیبنوں میں دنیا بھر کے کئی سفارتکار اور ان کا عملہ سفر کر رہا تھا۔ یہ تمام افراد عالمی نوعیت کی ایک اہم کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں جہاز سمندر کے پرسکون پانی پر کسی بہت بڑے تابوت کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ اچانک ایک کیبن سے فون پر کسی نے چیخ کر کہا، ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔